بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 49 اصوات کے بارے میں فصل انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی ہماری فی الحال جو ہدایت النحو کے اندر بحث جاری الساری ہے وہ ہے مبنی جو اسماء ہیں ان کے حوالے سے، اور اس میں بھی ہماری جو مشابہ مبنی الاصل کی اقسام ہیں ان کی تفصیل جاری ہے، یعنی جو 8 اقسام ہیں مشابہ مبنی الاصل ان کی ایک ایک قسم کے تحت ہم سبق لے کے چل رہے ہیں، اور آج ہم اصوات کے بارے میں فصل پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک 5ویں قسم ہے۔ تو اب یہ کیا چیز ہے، تو اس کے اوپر دیگر جو چیزیں آگے آنے والی ہیں تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، تو آج کا سبق ہے بھی چھوٹا سا، ایک تعریف ہی ہے، اس کے 2 جز ہیں، تو اس کے اوپر مثالیں بیان کی ہوئی ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر کچھ حاشیے کے اندر بہت زبردست معلومات یہاں پر بیان کی جائے گی۔ پھر اسی طرح قرآن و حدیث سے کچھ مثالیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جہاں جہاں یہ صوت والا ہمارا جو سبق ہے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ آوازوں کو جو نام دیے جاتے ہیں، یعنی آواز فلاں آواز کس کے لیے ہے، جس طرح یہاں پر انہوں نے بیان کیا نا کغا کی، یہ کوے کی آواز کے لیے ہے، یا نخا یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے، تو اور جو آوازیں مختلف طرح کی بیان کی جاتی ہیں تو وہ کس موقع پر بیان کی جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی میں آخر میں عرض کروں گا۔ تو اب سب سے پہلے یاد رکھیں کہ صوت، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصوات یہ صوت کی جمع ہے، آوازیں، ٹھیک ہے، پکارنا اس طرح کے معنی میں، یعنی آواز دینا، آواز وغیرہ۔ اب جس طرح ہم عام زبان کے اندر ہم اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، تو اب ہر ایک زبان کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر قوم کے اندر تو کچھ نہ کچھ آوازیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پرندے ہیں، تو پرندوں کو اب ہمارے ہاں مطلب جس طرح اردو ہے تو اردو میں مثالیں عام طور پر مل جاتی ہیں، تو پرندوں میں سے اگر چڑیا ہے تو چڑیا کو آواز دینے کے لیے ہم عام طور پر دیکھا ہوگا، آپ نے بھی کبھی پکارا ہوگا چوں چوں، ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی صوت کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ بلی کو ہے تو یہ تو عام طور پر گھر گھر میں ہوتا ہے، بچے کو مطلب میوں میوں کر کے بندہ ڈرا رہا ہوتا ہے، یا جو بھی میوں میوں، تو یہ کیا ہے، یہ صوت ہے، ٹھیک ہے، بلی کی آواز، اس کی آواز کو نقل کرنا۔ اسی طرح جو کوے ہوتے ہیں تو یہ کائیں کائیں کرتے ہیں، تو یہ جو کائیں کائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ گویا کہ ہم اس کی آواز کو گویا کہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ اور کئی بھی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ بقرہ عید آتی ہے تو وہاں بکرے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، تو ان کی آواز، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بچوں میں اس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ماحول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے نا، مثال کے طور پر کوئی بکریاں چرانے والا ہے تو اس کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے، تو بڑے جانور چرانے والا ہے تو اس کے ساتھ ملیں گے نا، تو وہ اپنے جانوروں کو بٹھانے کے لیے، ان کو جو چارہ کھلانے کے لیے، یا اسی طرح ان کو دودھ نکالنے کے لیے، تو اس طرح نا مختلف مواقع پر وہ مختلف طرح کے الفاظ ان کو بولتے ہیں ان کے سامنے، اور پھر ان کی وہ آواز پر مطلب جواب بھی دیتے ہیں، رپلائی بھی، رسپانس بھی دیتے ہیں، مطلب جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا جانور چلانے والے یا جانور پالنے والے، تو وہ آگے سے فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں، جانور اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں، تو یہ مانوسیت والا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ تو اہل عرب جو تھے تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہے، جس طرح کہ قرآن و حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو جہاں جگہ ملے گا، جس طرح کبھی میں مثالیں بھی عرض کروں گا، تو یہ مختلف انداز میں ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی کو یہ صوت سے آج تعبیر کریں گے، اصوات، صوت، تو یہ پھر مبنی کے تحت آتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر جو بھی یہ باتیں ہیں کچھ نہ کچھ یہاں پر ہم یہ ہدایت النحو کے اندر پڑھ لیں گے، بقیہ جو آگے بڑی کتابیں ہوں گی، اسی طرح دیگر جو خارجی کتابیں بڑی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کے اوپر کافی چیزیں مل جائیں گی، ڈیٹیل بحث وغیرہ کرنے کے حوالے سے مل جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنے مقصود، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الاصوات کل لفظ حکی بہ صوت او صوت بہ البہائم، اس کا عبارت کا تعلق اس طرح جو بھی میں نے پڑھی، درمیان میں 2 مثالیں ہیں۔ پہلی عبارت کا ترجمہ استعمال کریں، کہتے ہیں کل لفظ، ہر ایسا لفظ حکی بہ صوت، جس کے ذریعے کسی آواز کی حکایت کی جائے، کسی آواز کو بیان کیا جائے، نقل کیا جائے، او صوت بہ البہائم، یا پھر اس کے ذریعے چوپائے کو، جانور کو آواز دی جائے۔ اب دونوں کی مثال درمیان میں سماعت کریں۔ پہلی کی تعریف دوبارہ سماعت کریں اور ساتھ میں مثال عرض کروں گا۔ کہتے ہیں ہر ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی آواز کو حکایت کیا جائے، بیان کیا جائے، نقل کیا جائے، جیسے کہتے ہیں غا کی، اب اس کو غا کا بھی پڑھتے ہیں،
بعض جگہ اور بعض جگہ پر کہا کہ عبارت ہماری میں اس میں کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے. تو بہرحال یہ ہے کس کی آواز کو نقل کرنے کے لیے؟ کہتے ہیں کوے کی. لصوت الغرابی، غراب کہتے ہیں کوے کو، کرو. تو کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے غا کی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظ اس میں صوت کے طور پر آگے ہے او سویت بہ البہائم، یا اس کے ذریعے، یعنی وہ جو لفظ آپ بیان کر رہے ہیں نا، لفظ ادا کر رہے ہیں، وہ اس کے ذریعے چپائے کو آواز دینا مقصود ہوتا ہے، اس کو آواز دی جا رہی ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں نخا. اب یہ اونٹ والا جو شتربان ہوتا ہے وہ اونٹ کے سامنے جب ہوتا ہے نخا، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ جا، تو وہ پھر اس کی آواز پر بیٹھ بھی جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جب مانوس ہو جاتے ہیں تو یہ رسپانس بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں اناخت البعیر، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، تو اونٹ کو بٹھانے کے لیے یہ نخا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا یہاں پر ہمارا جو سبق جو متن کے لحاظ سے تھا. اب اس کے اوپر ہم تھوڑا بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اور کون سی چیزیں انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہیں. اچھا، سب سے پہلے انہوں نے حاشیہ نمبر 1 کے اندر بیان کیا ہوا ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا نا الاصوات. تو اب کہتے ہیں کہ یہ ہم ابھی اس میں مبنی کے والے سے باب ثانی پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر مشابہ مبنی اسم کی جو اقسام ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. اب اصوات جو صوت ہے یہ تو اسم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہے نہیں، تو اس کو اس میں یہاں پر ذکر کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مبنی کے اندر کیوں ذکر کیا، اس کی بھی آگے وجہ میں بات کرتا ہوں. پہلے سب سے پہلے یہ بات سنیں. کہتے ہیں یہ لیست باسماء، کہتے ہیں یہ اسماء نہیں ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اصل وضع ہے نا، اصل وضع کے اعتبار سے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. یعنی جس طرح اسم کی تعریف ہوتی ہے نا کہ اس کے اوپر اس کا معنی، جس طرح اب زید ہے تو اس کی وضع اس کے مطلب معنی پر دلالت کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر اس کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہے نہیں. مثال کے طور پر غا کا ہم نے مثال پڑھی ہے یا نخا پڑھی ہے، تو یہ بس آواز ہی ہے، یہ اس پر دلالت نہیں کر رہا. یعنی جس آواز کا یہ ہم نے غا کا کہہ دیا ہے تو یہ اس پر دلالت نہیں کر رہا. جس طرح زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، یہ اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اسم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اسم نہیں ہے، بس آوازیں ہیں، صوت ہے. تو اب ذکر کیا کیوں؟ کہتے ہیں انما ذکرت فی باب الاسماء المبنیہ. ان کو اسماء مبنیہ کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ جس طرح ان کا حکم ہوتا ہے معرب ہونا، مبنی ہونا، اسی طرح رفع نصب جر وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جس طرح ان کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ بھی چونکہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے مناسبت سے ان کو ادھر ذکر کر دیا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں. اب زید، عمر، بکر یہ کلام میں ہوں، درمیان میں آ جائیں نا. جس طرح اب غیر مرکب ہوں تو جس طرح ہم نے شروع میں پڑھ لیا نا الباب الثانی کا جو ہمارا ٹاپک ابتدائی بات ہوئی تھی وہاں پر تمہیدی طور پر، تو وہاں پر کیا تھا کہ زید، عمر، بکر، اسی طرح الف با وغیرہ وہاں پر مثالیں دی گئی تھی. کلام میں واقع نہ ہو، ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ مبنی ہوتے تھے. آگے ہیں تو پھر معرب ہوتے ہیں. جس طرح جاء زید رأیت زیدن و مررت بزیدن، یہ سارا زیدن زیدن زیدن، تو مطلب کلام میں آیا تو کیا ہو گیا؟ معرب ہو گیا. اب ان کے اندر ایسی صورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واقع نہ ہو. پہلی بات یہ ہے کہ یہ عامل سے مرکب ہو کر واقع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، عامل سے مرکب ہو کر واقع نہیں ہوتے. اگر ہوں بھی تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے اندر تصرف ہی نہیں ہوتا، تصرف ہی نہیں ہوگا، اور نہ ان کے جو مسمیات ہوتے ہیں ان کا ارادہ بھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آگے انہوں نے حاشیے میں نیچے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کی مسمیات پر، جس طرح اب زید ہے تو یہاں پر اس کا مقصود ہوتا ہے نا کہ یہاں سے کیا مراد ہے، لیکن غا کا ہے یا نخا ہے یا اور بھی آپ مثالیں لگا لیں تو اس آواز سے وہ مراد نہیں ہوتا، بس ایک لفظ کی حکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح ان کا یہ مبنی ہونے کی وجہ بتا دی کہ یہ عامل سے مرکب ہو کر نہیں واقع ہوتے. تو وہ مبنی کی پہلی قسم تھی نا، جس طرح میں نے بھی کہا زید، عمر، بکر اور اس طرح دیگر مثالیں وہاں پر جو بیان ہوئی، تو یہ مبنی کی پہلی قسم کے اندر جا کر داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مبنی ہونے کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ مبنی یہ کلام عامل سے مرکب ہو کر واقع نہیں ہوتے. اگر ہوں بھی تو وہاں ان کا کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کے اندر تصرف نہیں ہوتا اور نہ ان کے مسمیات کا ارادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ مبنی ہے. ایک لطف کے طور پر میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مبنی ہونے کی وجہ ایک اپنے طور پر یہ اس کو آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، آگے لکھ بھی سکتے ہیں جہاں پر، لیکن ایک خوش کرنے کے لیے اب مبنی ایک سوال بنا لیں ایک کہ ان کو مبنی کیوں کیا. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے بھی اس طرح کہ اہل عرب بڑے ماہر تھے، فنون کے اندر بڑے ماہر تھے. کیسے ماہر تھے کہ جناب اب تو ہم مطلب کتابیں وغیرہ دیکھتے ہیں نا، پہلے عرب کے ہاں کتابیں نہیں ہوتی تھی، لکھائی جو لکھتا تھا نا کوئی چیزیں وغیرہ، مطلب کسی کو علم ہے تو وہ چیزیں لکھ لیتا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ یہ ذہین نہیں ہے یا یہ کم علم ہے.
مطلب وہ فن اور اپنا فخر کرتے تھے کہ ہمارا حافظہ کتنا مضبوط ہے، کتنی کتنی لمبی ان کو عبارتیں اور اتنے اتنے قصیدے، جو جس طرح آپ آگے پڑھیں گے نا جا کر ادب کی کتابیں، تو اتنے اتنے بڑے ان کو جو کلام یاد ہوا کرتے تھے، قصیدے یاد ہوا کرتے تھے، جس طرح کا معلقات صبا وغیرہ، اس طرح مقامات حریری وغیرہ سارے آپ پڑھیں گے. تو اسی طرح آپ زبر زیر پیش اعراب وغیرہ، یہ نقطے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کیسے کیسے کلام پڑھ لیا کرتے تھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے جو جانور تھے اب وہ تو اس طرح کی مہارت والے نہیں تھے. تو اب اگر یہ بھی اپنا فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانوروں کے سامنے بھی کبھی جناب اس طرح آپ سے پڑھ رہے ہوتے، کبھی اس طرح آپ سے پڑھ رہے ہوتے، جس طرح مثال کے طور پر نخا ہے، اب یہ تو نخا ہی پڑھتے تھے، تو اب یہ کبھی کیا پڑھیں کبھی کیا پڑھیں، اس طرح کئی طرح کی آوازیں ہیں، کبھی کس انداز میں کریں، کبھی کس طرح میں، کبھی ان کا کیا راہ پڑھیں. تو اب مختلف طرح کر کے پڑھتے یا ان کے سامنے بولتے جانوروں کے سامنے، تو وہ تو بڑے پریشان ہونے تھے جناب کہ یہ اب پتہ نہیں میرے مالک کا کیا مقصود ہے، اب پتہ نہیں کیا مقصود ہے. تو اب ان کے لیے پھر ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور وہ بھی بار بار، تو پھر ان کا وہ مانوس ہو جاتے تھے اور اس طرح ان کا رسپانس بھی دیا کرتے تھے. یہ بھی میں نے ایک ویسے عرض کر دی مبنی ہونے کی وجہ کہ اس وجہ سے انہوں نے ایک آواز کے اس ایک انداز پر انہوں نے آگے اس کو لے کر چلے. اچھا پھر آگے آئیے، آگے کہتے ہیں کہ اب انہوں نے آگے مثالیں بھی دی ہیں کہ یہ حکایتاً جب آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کلام کے اندر آ بھی ہے نا تو یہ مورب نہیں ہوتے. جیسے کہتے ہیں قال زید عند تعجبی وئی، اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جو زید ہے نا تو اس نے تعجب کے وقت وئی کہا، تو اب یہاں پر زید نے تعجب کے وقت وئی کہا، تو اب یہ وئی جو ہے نا یہ تعجب کا ایک جملہ ہے، جس طرح کہ میں مثالیں عرض کروں اس میں بھی آئے گا، تو یہ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے. تو اب یہ وئی یہ آواز، ٹھیک ہے، تو یہ بھی صوت کے اندر آئے گا. اسی طرح صوت الغرابی غا کا یا غا کی، تو یہ کوے کی آواز غا کا، تو یہ بدلے گا نہیں، یعنی اس کے اوپر اعراب چینج نہیں ہوتا جائے گا. جس طرح مرضی آپ جملہ نیچے لیتے آئیں گے نا تو یہ حکایتاً یہ اسی طرح ہی آتے جائیں گے جملے جو آواز والے ہوں گے نا، صوت والے لفظ، ٹھیک ہے. اسی طرح قال زید غا کا، زید نے غا کا کہا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح آئیں گے جس طرح ہیں منو ان، اسی طرح ان کو لے کر چلتے چلے جائیں گے. تو یہ حکایتاً ہوگا، لہٰذا کلام کے اندر آئیں یا کلام سے باہر آئیں تو ان کو ایک ہی ہوگا، یہ ان کے اندر تصرف ہی نہیں ہو سکتا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا. اب یہ بات ہوئی. پھر حاشیہ نمبر 2 کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے او سویت بہل بہائم، جو بات ہوئی تھی نا، تو اس کے اوپر انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو بہائم کا لفظ ذکر کر دیا، ایسا نہیں کہ یہ جو عبارت کے اندر تعریف کے اندر آیا تھا نا کہ ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی آواز کو نقل کیا جائے یا اس کے ذریعے کسی چپایوں کو آواز دی جائے. اب یہاں پر صرف چپائے مراد نہیں ہے، یعنی او غیرہ نکال کر انہوں نے خود ہی بیان کر دیا، خواہ چپائے ہوں یعنی جانور ہوں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، اس کے علاوہ مطلب پرندے ہوں، جس طرح کے پرندے کے اوپر مثال ہم نے خود پڑھی ہے. اسی طرح چرندے ہوں، پاگل ہوں یا صحیح ہوں، جس طرح مرضی ہو، کسی کو بھی آواز دینا مقصود ہو تو یہ اس کے لیے آئے گا. یعنی صرف بہائم مراد نہیں ہے، بہائم سے ہٹ کر بھی آپ جو مرضی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اوپر جو کہا تھا صوتن، اس کے اوپر یاد رکھیں صوتن، اس کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا، ہر ایسا لفظ جس کے ذریعے کسی آواز کو حکایت کیا جائے. تو یہ تنوین جو تھی نا، یہ تنوین کا معنی ہے کسی آواز کو. اسی طرح تنوین کا معنی تقلیل والا بھی ہوتا ہے، تکسیر والا بھی ہوتا ہے، اسی طرح تنکیر والا بھی ہوتا ہے، جس طرح بھی میں نے کیا کسی آواز کو تقلیل والا بھی ہوتا ہے، اور بھی طرح طرح کے بلاغت کے اندر اس کو پڑھیں گے. تو یہ ہر فن کو آپ اچھے انداز میں لے کر چلیں گے، اس کے پر توجہ دیں گے، اس کا کچھ نہ کچھ اجرا کرتے چلے جائیں گے نا، تو یہ آپ کو پھر بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ پکا ہوتا چلا جائے گا. حالانکہ ہم بارہا چیزیں پڑھتے ہیں، چونکہ استعمال نہیں ہوتا تو اس طرح وہ بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہیں، ان کا اجرا کرتے رہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا اور پھر آگے چیزیں یہ منتقل ہوتی چلی جائیں گی. اب آگے یہ بہت زبردست اور معلوماتی بات کی طرف یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے. کہتے ہیں کہ جو آوازیں نا، آوازیں تو یہ انسان کی زبان پر جو آوازیں آتی ہیں نا، یہ 2 قسم کی ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 قسم کی ہیں. پہلی ہے منقولہ، دوسری ہے غیر منقولہ. پہلی جس کا منقولہ کہا ہے، اس کی 2 صورتیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جو منقولہ ہے اما منقولۃ الی المصادر، کہتے ہیں یا تو وہ مصادر کی طرف منقول ہوگی فقط، یعنی وہ صرف مصدر کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، مصدر سے آگے بات نہیں جائے گی. جیسے اس کی تعجب کے لیے مثال ہوتی ہے وئی یا واہا، ٹھیک ہے، واہا. اب یہ منقولہ مصدر تک ہی رہتی ہے،
دوسری صورت منقولہ کے اندر جو ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ صرف مصدر تک، دوسری صورت ہوتی ہے کہ مصدر تک پھر مصدر سے اسماء تک، ٹھیک ہے، اسماء افعال وغیرہ سے آگے آ جاتے ہیں. جس طرح اس کی مثالیں پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھی کہ جس طرح صاح، سواد ہا صاح، یہ ہے، اس کو یہ آواز جو جاتی ہے سکوت مصدر کی طرف، پھر سکوت سے ہم اسکت معنی لیتے ہیں، یعنی اسکت امر کے معنی میں، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پہلی صورت کیا تھی منقولہ سے صرف مصدر تک جو ہوتی ہے، جس طرح واہ متعجب کے لیے. دوسری صورت منقولہ کی کیا ہے کہ مصدر سے پھر اس میں فعل، پھر اسی طرح آگے اس امر تک، ٹھیک ہے. تو وہ جس طرح میں نے ابھی مثال دی صاح، پھر اس سے کیا ہوتے ہیں سکوت والا کی طرف جاتے ہیں ہم، پھر سکوت سے آگے اسکت، ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ جو صورتیں ہیں، تو اب یہ اسماء افعال کے اندر داخل ہے، مصدر والی مصدر کے تحت ہم پڑھیں گے، اور یہ اسماء افعال کے اندر پچھلے سبق کے اندر ہم کلیئر کر چکے. دوسری صورت جس طرح میں نے اوپر مین عرض کیا نا کہ کسی انسان کی زبان پر جو آواز آتی ہے نا، تو اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی منقولہ، منقولہ کے تحت دو چیزیں میں نے عرض کی. دوسری جو قسم ہے غیر منقولہ، اس کی آگے کہتے ہیں وثانی علی ثلاثۃ اقسام، دوسری تین قسموں پر مشتمل ہے. یعنی دوسری جو قسم ہے غیر منقولہ، اس کی پھر تین قسمیں ہو جاتی ہیں. تین قسمیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یا تو جو پہلی قسم کہتے ہیں وہ انسان کی زبان پر جو ہوگی وہ کسی غیر کی آواز کو تشبیہ دینے کے لیے، یعنی کسی غیر کی آواز کو بیان کرنے کے لیے کسی غیر کی آواز کو نقل کر رہا ہوگا، جیسے نخ نخ، ٹھیک ہے. اب یہ غیر کی آواز کو نقل کر رہا ہے. یا پھر اس کی دوسری قسم، یعنی تین قسمیں ہیں ان میں سے، پہلی وہ ہوگی کہ جو غیر کی آواز کو نقل کرنے کے لیے. دوسری یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ قسم جو انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے للبہائمی، بہائم یعنی چپایوں وغیرہ کے لیے، جیسے غاقہ، ٹھیک ہے، نخا، ٹھیک ہے، نخا تو اوپر آ گیا نا، اس کی غاقہ وغیرہ کر لیں آپ. تیسری قسم جو انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کو کوئی چیز لاحق ہونا، کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، جس طرح خوشی ہونا، غمی ہونا، تعجب ہونا، جس طرح وئی واہ یہ اوپر مثال گزری، تو اس وقت جو آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تین طرح کی جو قسمیں ہیں غیر منقولہ کی. اب تین قسم کی ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضِ الْمُصَنِّفُ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، مصنف نے قسم ثالث کا ذکر نہیں کیا. اب یہ پورا جو حاشیہ ہے نیچے آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سین نون، اس کا مطلب ہے تحریر سمبٹ. یہ حاشیہ ہے، شرح ہے قافیہ کی، تو یہ اس کے حوالے سے پوری عبارت ہے. اوپر جو حاشیہ ہم نے پڑھا تھا اس کا غین لکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب تھا غائب التحقیق، وہ بھی قافیہ کی شرح تھی، تو وہ پوری اس کا حاشیہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا. اب مصنف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہ کہ مصنف نے دو چیزوں کو تو ذکر کیا ہے، یعنی تین قسمیں تھیں نا غیر منقولہ کی، ان میں سے تیسری قسم کو ذکر نہیں کیا، دو کو تو ذکر کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں وہ تو جب ہیں ہی مبنی کے تحت، جس طرح اوپر ذکر کر دی گئی ہیں، تو جب جانوروں کی اور چپایوں کی آواز، پرندوں کی آواز جب وہ مبنی ہے تو اس کو ذکر کرنا ضروری ہے ہی نہیں، کہ جب غیر کی مبنی ہے تو اس کی اپنی آواز تو بدرجہ اولا مبنی ہوگی، لہٰذا ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ اس وجہ سے مصنف نے اس کا یعنی یہ جو انسان والی بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ یہ مبنی ہو، ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے اس کا تین صورتیں یہ بیان کی ہیں. مین تو دو صورتیں ہیں آواز کی جو انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں، منقولہ اور غیر منقولہ. منقولہ کے تحت دو صورتیں بنتی، وہ میں نے عرض کر دی، اور جو غیر منقولہ ہے اس کی پھر تین صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تینوں صورتیں میں نے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو آئیے اب آپ کے سامنے میں کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں تو کہ جو قرآن پاک کے اندر استعمال ہوئی ہیں، مختلف احادیث کے اندر استعمال ہوئی ہیں. سب سے پہلے یاد رکھیں ایک آواز ہے اوہ اوہ، یہ کب استعمال ہوتی ہے، یعنی کب نکلتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی آواز ہے کہ جو کھانسی اور دم گھٹ رہا ہو نا، دم یا کھانسی آ رہی ہو، تو اس وقت اوہ اوہ نکلتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کیوں کے علاقے میں، کیوں کی زبانوں میں اس طرح نہ ہوتا ہو، لیکن یہ نہیں اہل عرب کے ہاں یہ زیادہ تر ہے. لیکن آپ کے ہاں اپنے پنجابی میں، اردو میں، یا جو بھی آپ کی زبان ہے اس کے ہاں آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کس طرح کے کس موقع پر آوازیں نکلتی ہے، تو آپ اس کو بھی صوت کہہ دیں گے. اسی طرح اف ہے، جس طرح قرآن پاک پچھلے سبق کے اندر بھی آیا تھا اور قرآن پاک کے اندر نا لا تقل لہما افن، کہ والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو. اب یہ اف جو ہے نا، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اس میں فعل، تو یہ ایسی آواز ہے جو درد کے وقت نکلتی ہے، بخا بخا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسی آواز ہے جو سرور کے وقت نکلتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح آگے حدیث پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یہ آگے آ رہی ہے حدیث پاک. کخا کخا، یہ ایسی آواز ہے کہ جو بچہ کو چیز کھا رہا ہو نا، بچہ کو چیز کھا رہا ہو تو اور وہ چیز کھانے والی نہ ہو،
تو اس کو کہنا نکال دو منہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ یا جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں بچے کہتے ہیں نا یہ مطلب چیز باہر نکالو تو اپنے منہ سے کر کے کر، تو یہ اس طرح ہمارے ہاں جس طرح اردو میں ہوتا ہے یا ہم اپنے بول چال میں کرتے ہیں، اسی طرح عرب کے ہاں یہ بولا جاتا ہے کخا، ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی زبان اور اپنے اپنے ماحول کے حساب سے ہوتا ہے. تو یہ کخا کب ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بچہ کوئی چیز کھانے کی کوشش کر رہا اور اس کو نہ کھانے دینا ہو تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے. اسی طرح سین الف سا اور حمزہ آگے سا، تو یہ کوئی جانور وغیرہ جس طرح گدھا وغیرہ ہوتا ہے تو یہ پانی وغیرہ پی رہا ہو یا پلا رہا ہو، یعنی جو جس طرح جانور وغیرہ بھرتے تھے پانی، یا پانی کے اوپر اس کو پیش کیا جائے تو اس کو کہنا ہو کہ پانی پی، ٹھیک ہے. جس طرح اب ہمارے یہاں ہوتا ہے، میں اس کو کر کے نہیں دکھاتا آپ کو، لیکن آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. مثال کے تو دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا نرم چھوڑ کے نا، ڈھیلا چھوڑ کے، تو پھر زور سے آواز نکالیں تو یہ تھوڑے دونوں جو ہونٹ ہیں وہ ہلیں گے بھی اور آواز بھی نکلے گی. تو یہ ہمارے ہاں جانوروں وغیرہ کو پانی پلانے کے لیے نا عموماً یہ بولا جاتا ہے. تو یہ عرب کے ہاں سا بولا جاتا تھا. قوف با قبا یا کب جو بھی اس کو بولنا ہے، یہ ایسی آواز ہے جو تلوار وغیرہ گرنے کے وقت آتی ہے. یہ اہل عرب کے ہاں تو یہ قبا استعمال کرتے تھے. اسی طرح مارنے کے وقت استعمال ہوتی تھی توقع تو الف تو اور قاف موٹا نقطے والا. اسی طرح ایک آواز ہے وہی، جس طرح ابھی حاشیے میں بھی گزری تھی مثال، یہ ہوتا ہے میت پر ماتم کرنے کے لیے، کسی مردے پر چیخنے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے. فا لفا عین آگے، یہ بکریوں کو ڈانٹنے کے لیے، جھاڑنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے. اسی طرح ہم الف شین اش، یہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیم یا اوپر حمزہ، جی یہ ہوتا تھا پانی پر اونٹوں وغیرہ کو پیش کرنے کے لیے، یعنی جس طرح گدھے وغیرہ کی پیچھے بات ہوئی نا، اسی طرح اونٹوں کے لیے الگ استعمال ہوتا تھا. توق اکٹھا لکھا ہو تو یہ ہوتا ہے پتھر وغیرہ گرنے کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کو توق بولتے تھے. اچھا آگے آئیے جو حدیث پاک کے اندر استعمال ہوئے ہیں. تو حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض قال عمیر بن الحمام بخ، ٹھیک ہے. تو اب یہ پیچھے میں نے کیا کہا تھا کہ بخ یہ خوشی کے وقت، اب سرکار نے فرمایا کہ اس جنت کی طرف دوڑو اٹھو کہ جس کی جو چڑائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. تو اب یہ خوشی ہے نا، ان کی خوشی سے جو آواز نکلی، تو پیچھے خوشی والا میں نے منع کیا ہے کہ خوشی کے وقت یہ بیان کیا جاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اب اس سے پہلے یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے آگے اولاد پر ان کے اوپر صدقہ حلال نہیں ہے، یعنی صدقہ زکوٰۃ وغیرہ یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی سرکار کی ایسی ذات ہے، پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو مطلب ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ چیزیں، کیونکہ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب میل ہوتا ہے، جو چیزوں کا مال کا میل ہوتا ہے، اور سرکار کی ذات کمال کی، سرکار کی آل اولاد بھی کمال کی، تو لہٰذا ان کی شان کے لائق نہیں ہے. ان کے لیے پاک صاف جو زکوٰۃ سے پاک مال ہو، ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے. تو اب کیا ہوا، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا کچھ زکوٰۃ کے مال پڑا ہوا تھا، تو اس کے اندر کھجوریں تھیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، تو انہوں نے ایک کھجور پکڑی تو منہ میں ڈال لی صدقے کی. تو اس وقت سرکار نے فرمایا تھا نکال دو. جس طرح میں نے پیچھے عرض کی نا کہ کخا کس کے لیے ہے، کہ بچہ کوئی چیز کھا رہا ہو اور اس کو ڈانٹنے کے لیے، یعنی اس کو اس چیز سے بچانے کے لیے اس کے نہ کھائے. اب اس کو سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لحسن رضی اللہ تعالی عنہ کخا فإنها من الصدقہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ فرمایا کہ یہ کیونکہ یہ صدقے سے ہے، یعنی اس کو نکال دو کیونکہ یہ صدقے میں سے ہے، یعنی یہ صدقے کا مال ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے ایک اور لفظ ہے حدیث پاک ہے فإن أحدكم إذا قال ہا ضحك الشیطان منه. سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہا کہتا ہے، مطلب جس طرح لیتے ہیں نا جمائی باسی وغیرہ جس کو بولتے ہیں، تو اس وقت جب ہا کی آواز نکلتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے ہا کہتا ہے نا تو شیطان، وہ اس وقت شیطان ہنستا ہے، یعنی شیطان کی آواز آتی ہے اسے. اچھا آخر میں ایک حدیث پاک ہے قال ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهو یستاق وطرف الصفاق علی لسانہ وهو یقول یہ لکھنے میں کیسے ہے، یہ عین اور الف عین زبر عین اور الف ہے، لیکن اس کے اوپر حمزہ ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ. اچھا اب یہ سماعت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دفعہ مسواک شریف کر رہے تھے تو مسواک کو نواز رہے تھے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک پر ایک کنارہ مسواک رکھا تو مطلب استعمال کر رہے تھے، تو آواز جس طرح آپ نے کبھی مسواک کی ہو تو اس طرح کریں گے نا تو آواز ایک دفعہ آتی ہے، تو اب آواز کیا آ رہی تھی اس طرح نا، تو اب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر رہے ہیں اس آواز کو، ٹھیک ہے، تو یہ آواز اس مسواک کے طور پر جب سرکار صاحب کر رہے تھے تو اس وقت جو آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ سنا ہے اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔